کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم وجود میں آئی، عاد، جو یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر جو آسمان سے بات کرتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط، قد بادلوں کو چھوتے، اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم زمین کا وارث ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت ان کے شہر کے علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ زمین کو گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور دور تک چمکتی تھی، گویا ان کا شہر زمین پر کوئی تاج ہو۔ اور وہ اپنی جلسوں اور ملاقاتوں میں اکثر یہی بات کہتے، ہمارے جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے، اور بوڑھے فخر سے کہتے ہمارے بچے پہاڑوں کو بھی جو کھانے والے ہیں۔ عاد کے لوگوں کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان کبھی وادی کے بیچ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے خود سے کہتے تھے، دیکھو ہوا ہماری جسم کی حمایت کر رہی ہے۔ بوڑھے لوگ اپنی محفل میں فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے۔ ہمیں کون روک سکتا ہے، جیسے قدرت خود ہمارے ساتھ چل رہی ہو۔ جب وہ لوگ طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے، ہوا ہمارے ساتھ ہے۔ یا ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ عاد کے لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی ساخت عام انسان سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریائے کنارے ان کے قدموں کے نشانات آج بھی پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے بلند ہوتے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھے اندر جا سکتے تھے، اور ان کے برتن پتھر کے بنے ہوتے اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورا خاندان کا کھانا پک سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا اور ان کا تکبر بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو، جو کہنے لگے، اے میرے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو نہ مانو۔ انہوں نے کہا، ہم نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، لیکن ہم طاقتور ہیں، ہم کوئی بے نہیں ہرستا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر کہا، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جن دلوں میں تکبر بھر جائے، وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرانے پر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روزانہ ان کے بازاروں، ان کے محلوں، ان کے دروازوں کے پاس جا کر آخری نصیحت کرتے۔ کبھی ان کے سردار ہنستے ہوئے کہتے، ہود، اگر تمہاری باری بات میں وزن ہوتا تو محل پہلے ہی گر چکا ہوتا۔ کبھی کوئی بچہ ان کی آواز کا مذاق اڑاتا، اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے، کہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں نہ بھر جائے۔ ایک دن ہود علیہ السلام ان کی مجلس میں گئے جہاں ان کے سردار سونے کے تخت پر بیٹھے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے نظام کو دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ مگر ان کے سردار ہنس پڑے اور بولے، یا جھوٹا وعدہ بند کرو، اگر عذاب آئے گا تو ہم اپنی طاقت سے رک لیں گے۔ عاد کے لوگ ہنس پڑے، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا یہ زمین کی آخری ضد تھی۔ پھر آیا اللہ کا فیصلہ۔ سب سے پہلے ان پر قحط آیا۔ 3 سال تک ایک قطرہ بارش نہ ہوئی۔ ندیاں خشک ہو گئیں، کھیت جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے کب بارش آئے گی، لیکن آسمان سے جواب آیا، خاموشی۔ پہلے سال انہوں نے کہا، معمولی سا مسئلہ ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں سکھا دی۔ جانور پیاس کی وجہ سے گرنے لگے۔ تیسرے سال عاد کی زمین سے وہ ہنسی، وہ فخر، وہ آواز ہی ختم ہو گئی جو کبھی آسمان کو ٹکرانے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اور جب لوگ ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھ کر روئے نہیں، بس اتنا کہا کہ اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے،
एक लाल, एक सफेद और एक काला। आसमान से फरिश्ता बोला, या कौमें, आधे माह से कोई एक बादल चुनो। सरदार हंसकर बोला, काला बादल? रहमत। इसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता था कि इस बादल में रहमत नहीं, सजा छुपी हुई थी। आसमान काला हो गया, हवा ठंडी हो गई, लोग रक्स करने लगे, चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, एक अजीब तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। तीसरा झोंका आया, इंसान हवा में उठा लिए गए। उनके महल, जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गए। अल्लाह ने कहा और आग को तबाह कर दिया, सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चलती रही। जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन वो चंद लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों की एक गार में पनाह दी गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। हमें जो रास्ते तुम्हें अपनी तरफ ले जा रहे हैं उन्हें कायम रखो। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े थे और तबाहशुदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और अब उनकी जिंदा निशानियां भी हवा में बिखर चुकी थीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में लिखें कि आप अगले किस्त में किस कौम की कहानी देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है और जुल्म व नाइंसाफी करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है।